اگلے ویکنڈ تک اس نے شہرام کا شدت سے انتظار کیا تھا، مگر انتظار ہی رہا۔ مجھے لاہور جانا ہے تایا جان۔ اتوار کے دن جب پوری فیملی دوپہر کے کھانے پر اکٹھی تھی، اس نے مرتضیٰ کو مخاطب کیا۔ ہاں بیٹا، اس بار شہرام آئے گا تو ہم نے تمہیں اس کے ساتھ بھیجنا ہی ہے۔ میں نے اور تمہاری تائی جان نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تایا جان مطمئن سے انداز میں بولے تھے۔ مجھے کل ہی جانا ہے، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکا تھا۔ کل؟ مگر بیٹا، میمونہ نے تعجب سے اسے دیکھا، پھر کچھ سمجھانا چاہا۔ ہم دونوں کی بہت سخت لڑائی ہو گئی ہے، وہ مجھ سے سخت خفا ہو کر گئے ہیں، مجھے انہیں منانے جانا ہے۔ وہ بتاتے بتاتے رو پڑی تھی۔ دسترخوان کے گرد بیٹھے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی یہ مجال کہ وہ تم سے لڑائی کرے، ذرا آنے دو اسے، خوب کان کھینچوں گا اس کے۔ مرتضیٰ نے اسے تسلی دی۔ اس گھر کے لوگ اس کے میاں کے کان کھینچنے ہی کے در پہ رہتے تھے۔ انابیہ کو مزید رونا آ گیا۔ اچھا، تم پریشان مت ہو، شہریار تمہیں لاہور چھوڑ آئیں گے۔ اس طرح شہرام کو بھی اچھا سرپرائز ملے گا۔ ہمدرد فطرت کی مالک سبین نے فوراً اس کی تجویز کی تائید کر دی۔ پرامس شہریار بھائی، آئندہ کہیں آنے جانے کے لیے آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گی۔ انابیہ نے جھٹ آنسو پونچھ ڈالے تھے۔ پاگل ہو بالکل، شہریار بھائی ہنس پڑے تھے۔ علی صبح وہ شہریار بھائی کے گاؤں سے نکل پڑے تھے۔ گاڑی ملتان شہر کی حدود میں داخل ہوئی تھی۔ شہریار بھائی نے اس سے گھر جانے کے متعلق پوچھا۔ مصطفیٰ ماموں وغیرہ سے ہیلو ہائی کرنی ہے تو تم تھوڑی دیر کے لیے چلیں وہاں۔ نہیں شہریار بھائی، بہت لمبا سفر طے کرنا ہے، میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتی، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ ایک طویل تھکا دینے والے سفر کے بعد جب وہ لاہور پہنچے تو انابیہ کو آج صحیح معنوں میں شہرام کی تھکن کا خیال آیا۔ کتنی تھکا دینے والی ڈرائیو کے بعد وہ حویلی پہنچتا تھا اور انابیہ اسے پانی کا گلاس دینا تو دور کی بات، سیدھے منہ بات تک نہ کرتی تھی۔ پچھتاووں کا کوئی انت نہ تھا۔ اب تو لاہور کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں، اب انفارم کر دوں اسے؟ شہریار بھائی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اگر ہم سیدھے اپارٹمنٹ چلیں تو؟ انابیہ نے دھیرے سے پوچھا۔ گھر لاکڈ ہوگا، چابی شہرام کے پاس ہوگی اور شہرام ابھی تک آفس میں ہوگا۔ شہریار بھائی نے صورتحال واضح کی۔ بس پھر پہلے ان کے آفس چلیں، چابی لے کر گھر چلیں گے۔ انابیہ نے فوراً فیصلہ کیا۔ شہریار بھائی نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ آدھے گھنٹے کی مزید ڈرائیو کے بعد وہ اس کے آفس پہنچ چکے تھے۔ شہریار بھائی نے شہرام کو کال ملائی۔ ہم تمہارے آفس کے نیچے پارکنگ ایریا میں موجود ہیں، نیچے آ رہے ہو یا ہم اوپر آ جائیں؟ ہمیں تمہارے اپارٹمنٹ کی چابی درکار ہے، شہریار بھائی متبسم لہجے میں چھوٹے بھائی سے پوچھ رہے تھے۔ یہ ساری سچویشن انہیں بھی مزہ دے رہی تھی۔ ہم کا مطلب؟ دوسری جانب سے کچھ استفسار کیا گیا تو شہریار بھائی مسکرا کر بولے، ابے یار مذاق نہیں کر رہا، میں انابیہ کو لے کر آیا ہوں، سخت تھکے ہوئے ہیں، فٹافٹ چابی لے کر آؤ نیچے۔ شہریار بھائی نے آرڈر دے کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ابھی دیکھنا سر کے بل چلتے ہوئے آئیں گے سرکار تمہارے۔ وہ اب انابیہ کو چھیڑ رہے تھے۔ انابیہ جھیم کر ہنس پڑی۔ 2 منٹ کے اندر اندر واقعی وہ ہانپتا کانپتا پارکنگ ایریا میں موجود تھا۔ شہریار بھائی گاڑی سے اتر کر اسے گلے ملے تھے۔ وہ بے یقینی سے کبھی شہریار بھائی کو اور کبھی گاڑی کے اندر بیٹھی انابیہ کو دیکھ رہا تھا۔ انابیہ نے اسے فارمل ڈریسنگ میں بہت کم دیکھا تھا، وہ اس وقت بے حد ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ گھر سے کسی نے فون کر کے کچھ نہیں بتایا؟ شہریار بھائی ہنستے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ صبح سے سب مجھے باری باری فون کر چکے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے آنے کا کسی نے نہیں بتایا، وہ کچھ ناراضگی سے گویا ہوا۔ اچھا چابی دو یار، باقی باتیں گھر جا کر ہوں گی۔ شہریار بھائی کے کہنے پر اس نے چابی تھما دی۔ آپ لوگ چلیں، میں بھی بس تھوڑی دیر تک پہنچتا ہوں۔ اس نے مخاطب شہریار بھائی کو کیا تھا اور تیکھی نگاہ انابیہ کے چہرے پر ڈالی تھی، اور وہ تو اس پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہوئی تھی۔ اب بھی ہینڈ بیگ کی زپ کھولے جانے اس میں کیا تلاش کرنے میں مصروف تھی۔ یہ ایک انتہائی پھوہڑ شخص کا اپارٹمنٹ تھا، بے ترتیبی اور بد سلیقی کی کوئی حد ہی نہ تھی۔ ان لوگوں کے گھر پہنچنے کے ٹھیک 25 منٹ بعد شہرام بھی گھر پہنچ چکا تھا اور اب بکھلائے ہوئے انداز میں گھر کی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ شہریار بھائی لمبی ڈرائیونگ کے بعد تھک چکے تھے اور اب صوفے پر نیم دراز تھے۔ انابیہ سنگل صوفے پر مطمئن انداز میں بیٹھی اپنے شوہر کی پھرتیاں ملاحظہ کر رہی تھی۔ گھر کی چیزیں بعد میں سمیٹ لینا یار،
पहले कुछ खाने को लाओ, बहुत भूख लगी है। इसे खुद से अदाब मेज़बानी निभाने का ख्याल ना आया तो शहरयार भाई को ही इसकी जानिब तवज्जो मबजूल करवानी पड़ी। क्या खाएंगे? शहराम ने बेचारगी से पूछा। अनाबिया से पूछो, शहरयार भाई ने लंबी सी जमाई ली। क्या खाओगी? शहरयार ने कटीले अंदाज में से मुखातब किया। जो भी घर में पका होगा। अनाबिया यकदम मुखातब किए जाने पर गिड़बड़ा सी गई। घर में ना कुछ पका हुआ है ना कुछ पकता है, जो कहोगी बाज़ार से ले आऊँगा, वो चबा चबा कर बोला था। ऊँ शहराम, मैं सोया नहीं हूँ, बच्ची को क्यों डांट रहे हो? आंखें मूंदे शहरयार भाई शहराम को टोके बिना न रह पाए। शहरयार झंझलाता हुआ खाना लेने चला गया था। खाने के बाद अनाबिया ने ज़राए मेहरबानी बर्तन समेट लिए थे, लेकिन जब ये बर्तन किचन में रखने गई तो किचन की हालत देखकर सर चकरा गया। पूरे घर में जो अबतरी फैली हुई थी, किचन में इससे डबल अबतरी थी। ऐसे खड़ी क्या इंस्पेक्शन कर रही हो? यकदम शहराम पीछे से आकर घर आया। अनाबिया डर के पीछे हटी। चाय बनाने का सोच रही थी, सर में दर्द हो रहा है। नरम खोसे शहराम के ये बिगड़े उखड़े तेवर अनाबिया का दिल दहला रहे थे। पत्ती ख़त्म है, टी पैक्स भी नहीं है, सो जाओ जाकर, सर का दर्द खुद ठीक हो जाएगा, उसने अनाबिया को रखाई से जवाब दिया। अनाबिया लब कुचलती आंसू पीती किचन से बाहर निकल गई। फालतू कोई मैट्रेस है तो मुझे यहाँ लाउंज में डाल दो यार। शहरयार भाई अब सोने के मूड में थे। 1 मिनट भाई, ज़रा नीचे मार्केट से चाय की पत्ती ले आऊँ, फिर आपके सोने का इंतज़ाम करता हूँ। शहराम कहकर फिर घर से निकल गया। अनाबिया ने मैट्रेस ढूंढकर लाउंज में शहरयार भाई के सोने का इंतज़ाम कर दिया था और ख़ुद बेडरूम में चली आई। बेडरूम निस्बतन साफ़ था। इसने सुकून का सांस लिया। क्यों आई हो तुम यहाँ? थोड़ी देर बाद शहराम 2 चाय के कप ट्रे में सजाए बेडरूम में पहुँच गया था। अनाबिया ने तस्वीर वापस टेबल पर रखी और ट्रे में से एक चाय का कप उठा लिया। शहराम का सवाल गोया उसने सुना ही न था। घर वालों से झूठ क्यों बोला कि मैंने तुमसे झगड़ा किया है? सुबह से घर का हर बंदा फ़ोन करके मुझे डांट पिला चुका है। वो इस पर मज़ीद बिगड़ा था। अनाबिया चुप करके चाय की चुस्कियाँ लेती रही। कल मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा, तुम्हें मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद की सैर करवा दूँगा और कल ही तुम शहरयार भाई के साथ वापस जाओगी, राइट? मैं यहाँ मीनार पाकिस्तान की सैर करने नहीं आई। इस बार अनाबिया को भी गुस्सा आ गया। फिर किस लिए आई हो? शहराम जवाबन इससे ज़्यादा गुस्से में आया। आहिस्ता बोलें, बाहर शहरयार भाई सो रहे हैं, उन्होंने सुबह सुबह वापस जाना है, ज़मीनों का कोई मसला है, कह रहे थे फजर पड़ते ही निकल लेंगे। अनाबिया ने उसे आगाह किया था। शहराम उसे लब भेंजे घोरने लगा। मुझे भी नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ। उसकी निगाहों की ताब न लाकर अनाबिया ने सोने की ठानी थी। शहरयार भुननाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। सुबह शहराम ने उसे झंझोड़ कर उठाया था। तुम वाकई घोड़े गधे बेच कर सोती हो, कब से आवाज़ें दे रहा था तुम्हें। वो सख्त झंझलाया हुआ लग रहा था। अनाबिया के लबों पर फीकी मुस्कुराहट फैल गई। वो उसे बता ही न सकी कि कितने अरसे बाद रात को उसे ऐसी गहरी और पुरसकून नींद आई है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, नाश्ते का सामान किचन में रखा है, नाश्ता कर लेना। शहरयार के बताने पर अनाबिया ने ज़रा चौंक कर उसे का जायज़ा लिया। वो वाकई ऑफिस जाने के लिए निक से तैयार था। शहरयार भाई ने नाश्ता कर लिया? उसने पूछा। कल की बात और थी, आज से वाकई घर की जिम्मेदारियां निभाने का अज़म किए हुए थे। शहरयार भाई को लाहौर की हदूद से निकले हुए भी घंटा हो गया होगा। शहराम ने कटीले लहजे में आगाह किया। शहरयार भाई चले गए और आप भी ऑफिस जा रहे हैं। एक लम्हे को अनाबिया ये सोच कर घबरा गई थी कि अब उसे घर में अकेला रहना पड़ेगा। जाहिर है मुझे ऑफिस ही जाना है, उसने स्पार्ट लहजे में जिताया था। तो ठीक है ना, आप जाएं, देर क्यों कर रहे हैं, मैं नाश्ता कर लूँगी। वो ऐसे इत्मीनान से बोली जैसे शहराम उसके नाश्ते के इंतज़ार में ही खड़ा है। शहराम उसे घूरता हुआ चला गया था। उसके जाने के बाद अनाबिया कितनी देर तक सर पकड़े बैठे रही। जो फासले उन दोनों के दरमियान हायल हो चुके थे, उन्हें मिटाना इतना भी आसान ना था। फिर वो गहरी सांस लेते हुए उठी थी। मुंह हाथ धोकर किचन का रुख किया। नाश्ते के सारे लवाजमात मौजूद थे। डट कर नाश्ता करने के बाद उसने घर समेटना शुरू कर दिया। 2.5-3 घंटे की मेहनत के बाद बिखरी चीज़ें किसी हद तक ठिकाने लग चुकी थी। घर के हर कोने खुदरे से कोई न कोई अनधुला कपड़ा मिला था। शुक्र है सरफ़ भी मौजूद था। वो टब में सरफ़ का झाग बनाकर शहराम की शर्ट्स, मोज़े और बनियानें धोने लगी थी। और जब ही शहराम चला आया, ये क्या कर रही हो तुम? वो नाराज़गी से गोया हुआ।
وارڈ روم میں آپ کی ایک بھی دھلی بنیان نہیں، نہ ہی کوئی موزے کی جوڑی۔ میں نے سوچا میلی جرابیں اور بنیان دھو کر ڈال دوں، پھر یہ 2-3 شرٹس ملی تو یہ بھی بھگو دی۔ اس نے تفصیلی جواب دیا۔ شہرام کچھ نہ بولا، بس اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا رہا تھا۔ آپ آفس سے اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ انابیہ اس کی نگاہوں سے خائف ہوئی۔ ہاتھ دھو کر فوراً آؤ میرے پاس۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بنا آرڈر دے کر چلتا بنا تھا۔ انابیہ نے حکم کی تعمیل کی۔ اب بتاؤ کیوں آئی ہو؟ امی نے بھیجا ہے نا؟ وہ اس بار نرمی سے استفسار کر رہا تھا۔ انابیہ نے دھیرے سے نفی میں گردن ہلا دی۔ پھر یقیناً گرینڈ پا نے مجبور کیا ہوگا تمہیں یہاں آنے پر۔ وہ قیاس کے گھوڑے دوڑا رہا تھا۔ مجھے کسی نے نہیں بھیجا، میں خود آئی ہوں۔ انابیہ نے اس کے اندازوں کی نفی کی۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں کیوں؟ وہ پھر تیز ہوا۔ میں نے گول روٹی بنانا سیکھ لی ہے۔ میں آپ کے لیے کھانا بنایا کروں گی، آپ کے کپڑے پریس کروں گی، گھر کی چیزیں سلیقے سے سمیٹ کر رکھوں گی۔ بس آپ مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دیں۔ مجھے واپس چھوڑ کر آنے کی بات مت کیجیے گا۔ انابیہ جیسے اس کے دل کی بات پا گئی تھی۔ میرے اعصاب کا مزید امتحان مت لو انابیہ، میں پہلے ہی بہت ٹوٹ چکا ہوں۔ تمہارے ایک روپ سے سمجھوتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ تم دوسرا روپ لیے سامنے آ جاتی ہو۔ میں یہ پہیلیاں بوجھنے کے مزید موڈ میں نہیں ہوں۔ آج تم اپنے دل کی ہر بات مجھ سے صاف صاف کہہ ڈالو۔ سننے کا حوصلہ ہے مجھ میں، وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولا۔ انابیہ کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے۔ وہ چپ رہ کر اپنا مزید نقصان نہ کر سکتی تھی۔ اس نے روتے روتے اپنی حماقتوں اور بیوقوفیوں کی الف سے یہ تک ساری داستان سنا دی تھی۔ مجھ سے زیادہ احمق اور بیوقوف اس روئے زمین پر اور کوئی نہیں۔ شہرام، مجھے آپ کی ظرف پر حیرت ہوتی ہے۔ مجھ جیسی عورت کو تو چوٹی سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال کرنا چاہیے تھا، اور آپ میرے ناز نخرے برداشت کرتے ہوئے مجھے منانے کی کوششوں میں ہی لگے رہے۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی، اپنی حماقتوں پر خود کو ملامت کر رہی تھی، اور شہرام اس کے آنسو دیکھ کر بے چین ہوئے جا رہا تھا۔ اب بس کرو، اور کتنا ہلکان کرو گی خود کو؟ شہرام نے اس کے آنسو پونچھے تھے۔ آپ مجھے معاف کر دیں گے نا شہرام؟ وہ بہت آس سے پوچھ رہی تھی۔ ایک شرط پر، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ وہ کیا؟ انابیہ ہمتاً گوش ہوئی۔ آئندہ میں تمہارے منہ سے ایسی کوئی فضول بات نہ سنوں۔ اس نے تنبیہ کی۔ کیسی فضول بات؟ انابیہ قطعاً نہ سمجھی تھی۔ وہی چوٹی سے پکڑ کر گھر سے نکالنے والی بات۔ تم میرے دل کی ہر دھڑکن میں بستی ہو۔ تم سے محبت کرنا میرا اختیاری فعل نہیں، میں مجبور ہوں تم سے محبت کرنے پر، اور میں ہمیشہ سے یہ بھی جانتا تھا کہ محبت کے سفر میں تنہا نہیں ہوں۔ میں تمہاری آنکھوں میں جب بھی جھانکتا تھا مجھے اپنا ہی عکس نظر آتا تھا۔ تو تمہارے ایٹیٹیوڈ کی صرف ایک ممکنہ وجہ میرے ذہن میں آئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ تم اپنے پیرنٹس کی انسٹیبل لائف کی وجہ سے عدم تحفظ کا شکار ہو۔ مصطفیٰ چاچو نے جوانی میں عفیفہ چچی کو ان کا جائز حق نہ دیا۔ مجھے لگتا تھا کہ تم ہر مرد کو اس کسوٹی پر پرکھتی ہو۔ تمہاری اس نفسیاتی گرہ کو کھلوانے کے لیے میں عنقریب کسی سائیکیاٹرسٹ سے رجوع کرنے لگا تھا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ مجھے پاگل سمجھنے لگے تھے؟ اس نے تیوریاں چڑھا کر شہرام کو گھورا۔ پاگل تو تم نے مجھے بنا رکھا تھا۔ پہلے ہوش اڑاتی تھی، پھر منہ دھو کر مزے سے سو جاتی تھی۔ شادی پر میرے ساتھ یہ کیا، ولیمے والی رات پھر یہی ہوا، اور ایلیزا کی منگنی پر میں اگلے روز کی چھٹی لے کر آیا تھا۔ لیکن اس روز تم اتنی حسین لگ رہی تھی کہ مجھے خدشہ ستایا کہ اگر میں رات ٹھہر گیا اور منہ دھونے والی پریکٹس جاری رکھی گئی تو میں چاچو کے گھر کوئی بڑا کھڑاک پھیلا دوں گا۔ بس اس لیے امپورٹنٹ میٹنگ کا بہانہ کر کے واپسی کی ٹھانی۔ حالانکہ مجھے واپسی کی فلائٹ نہیں مل سکی تھی، بائی روڈ آنا پڑا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بتا رہا تھا۔ میں اس روز سر سے پاؤں تک آپ کے لیے سجی سنوری تھی۔ انابیہ نے اس کے کاندھے سے سر ٹکا کر اعتراف کیا۔ اس اظہار پر شہرام فدا ہی ہو گیا۔ تم مجھے ہر روپ میں بہت پیاری لگتی ہو۔ یقین کرو اس وقت اس سڑے بسے حلیے میں تم کوئی کام کرنے والی ماسی لگ رہی ہو، پھر بھی سیدھا دل میں اتر رہی ہو۔ اب شہرام اسے چھیڑ رہا تھا، لیکن انابیہ شرمندہ ہوتے ہوئے اس سے کچھ پرے ہٹی تھی۔ گھر کی صفائی ستھرائی کے بعد اس کا حلیہ خاصا ملجھگا ہو رہا تھا۔ چہرے اور بالوں پر بھی گرد کی ہلکی سی تہ جم گئی تھی۔ اچھی طرح ڈریس اپ ہوئے شہرام کے سامنے تو یہ رف حلیہ زیادہ ہی واضح ہو رہا تھا۔ میں منہ دھو کر آتی ہوں۔ اس نے اٹھنا چاہا۔ خبردار جو اب منہ دھونے کا نام لیا۔ شہرام نے اسے کھینچ کر پھر سے اپنے قریب بٹھایا۔ ابھی
آپ کے کپڑے بھی دھونے ہیں۔ وہ منمنائی۔ پھر کہو گی کھانا بھی بنانا ہے؟ وہ ہولے سے ہنسا۔ بالکل بنانا ہے، اب بھی بہت اچھی روٹی بنانا سیکھ گئی ہے۔ اس نے ذرا اترا کر بتایا تھا۔ تو گویا اپنے سگڑھاپے سے مجھے امپریس کرنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے بال چھیڑتے ہوئے بولا۔ جی بالکل، سیانے کہتے ہیں کہ مرد کے دل کا راستہ اس کے معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ میں بھی آپ کو اچھے اچھے کھانے کھلا کر آپ کے دل پر راج کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی لانگ ٹرم پلاننگ سے آگاہ کر رہی تھی۔ میرا کیس مختلف ہے زوجہ محترمہ۔ تمہارے ہاتھ کی جلی روٹیاں کھانے کے بعد تم سے میری محبت میں ہی اضافہ ہوا تھا۔ شہرام نے اعتراف کرنے میں عار نہ سمجھا۔ یعنی محبت میں اضافے کے لیے آئندہ بھی آپ کو ویسی روٹیاں کھلانی پڑیں گی؟ وہ معصومیت سے استفسار کر رہی تھی۔ آئندہ ویسی روٹی کھلائی تو پھر پٹو گی بھی مجھ سے، شہرام نے وارننگ دی۔ انابیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ شہرام بھی ہنس پڑا تھا۔ زندگی کے نئے موڑ کی اس قدر حسین شروعات پر دونوں کا رواں رواں اپنے رب کا شکر گزار تھا۔